خراسانی گدھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 30 لاکھ میں آپ میں سے کوئی ہے آرمی چیف کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ 30-40 لاکھ علماء مدارس صلحاء ہمارے ساتھ رہیں؟ جو نمائشی مولوی ہیں ان سے دور رکھنا ہے۔ انہوں نے تو اعلان کر دیا، آپ سب کا غائبانہ بیعت بھی کر لیا کہ 30 لاکھ سے زائد طلباء علماء میرے ساتھ ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ اب میں 3-4 روز سے مسلسل سندھ بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں، ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ ان جھوٹے لوگوں نے جو کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ ہم اس کو شاباش دے دیں کہ ماشاءاللہ آپ آرمی چیف کے مرید بن گئے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا غفور حیدری نے آج تمام حدیں پار کر دی۔ طاہر اشرفی کو ایسا جواب دیا کہ پورا ملک ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا غفور حیدری نے کہا کہ اس دن آرمی چیف کے سامنے جو خراسانی گدھا تقریر کر رہا تھا، انتہائی سخت الفاظ کا استعمال۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ ہر میں ضیاء الحق نے بھی استعمال کی۔ ضیاء الحق نے خطبہ پڑھا تو ہمارے علماء کرام بڑے درویش ہیں، سادہ ہیں، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ، انسان جس طرح خود ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے اس نے قرآن تلاوت کی، خطبہ پڑھا، کسی نے کہا کہ یہ دیوبند کا فاضل ہے، وہاں پڑھ کے آیا ہے۔ اب یہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، آیتوں کو بھی پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کس طرح کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ کردار پر جب بات آتی ہے تو پھر کردار آئین نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا ہے۔ میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، آپ اگر سیویلین بیوروکریسی ہے تو آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے، آپ اگر ملٹری بیوروکریٹس ہیں تو آپ کا دائرہ کار کیا ہے۔ اگر ہم سب مل کے آئین کا احترام کریں تو پھر سیویلین بیوروکریسی کو بھی سلوٹ، ملٹری بیوروکریسی کو بھی سلوٹ۔ اختلاف تب ہوتا ہے جب ہم آئین کو پھلانگتے ہیں، جب آئین کو ہم وائلیشن کرتے ہیں تب اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، یا پھر آئین میں کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے جو پبلک کی انوالومنٹ جو ہے ختم ہو جائے، سیاست سے سیاستدانوں کی انوالومنٹ ختم ہو جائے، پھر آپ لوگ آ جائیں۔ اگر آئین ہے اور یہ آئین رہے گا، کسی کی باپ کو مجال نہیں کہ اس آئین کو تبدیل کرے۔ مدارس بھی رہیں گے، مدارس بھی رہیں گے، اور مدارس قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں قیامت کی صبح تک گونجتی رہیں گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مدارس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ انگریز سامراج، عالمی استعمار، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ جس کی داڑھی دیکھتے تھے اس کو پکڑ کے شہید کرتے تھے، کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں ان کے پاس۔ جیسے آج کل ہماری حکومت ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اور کہتے رہے اور بالمشافہ کہے ہیں، پارلیمنٹ میں کہے ہیں کہ اگر طاقت کے بل بوتے پر مسائل حل ہوتے تو آج بلوچستان کے مسائل حل ہو چکے۔ 70-75 سال گزر گیا، مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کوئی بھی سیویلین، کوئی بھی عام انسان، بلکہ ایف سی اور فوج کے جوان بھی سڑک پر سفر نہیں کر سکتے، تو یہ ڈنڈے کا نتیجہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں عصر کے بعد
थाने बंद हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको, अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। थाने बंद हो जाते हैं और दहशतगर्द आते हैं, पूरे थाने को यरगमाल बनाते हैं, बैंक को लूट लेते हैं, रास्ते बंद करते हैं, कहते जी हमारा रिट कायम है। और ये जो आपके कच्चे के, ये तो बेचारे, इनकी क्या ताकत हो सकती है? इतनी बड़ी फौज के मुकाबले में क्या ताकत हो सकती है? और जब हम इधर सिंध में पढ़ते थे तो उस वक्त भी हमें कहते थे कि कच्चे के डाकू। अब उस वक्त से लेकर आज तक मेरे ख्याल में कुछ 40-45 साल हो गए, उनमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। वजह क्या है? सारे डाकू, चोर, लुटेरे बरसर इख्तिदार है। मदारिस पे तनकीद करे, मदारिस की तौहीन करे, धड़ल्ले से करे, जैसे उनको कोई कहने वाला नहीं। हम आपसे कहते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, गुज़िश्ता सालों में मुशर्रफ का दौर था, वो बड़ा पारसा अपने आप को कहता था। जिन लोगों ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने के लिए अरबा रुपए लिए, फिर शोर उठा, तहकीकात हुई, वो फहरिस्त शाई हुई, कर्जे लिए और फिर माफ करवाए, जैसे उनकी बाप का पैसा था, माफ करवाए। जनाबे वाला वो फहरिस्त हमारे सामने आ गई, पार्लियामेंट में आ गई। आप अभी भी उठा के देखेंगे, रिकॉर्ड पर मौजूद है, एक मौलवी का नाम भी नहीं था। जमीयत उलमा इस्लाम तो कुजा, एक मौलवी साहब का, मौलवी का नाम भी नहीं। फिर करप्ट लोगों के फहरिस्त सामने आई। आपके लाड़काने के माशाल्लाह पारसा भी, उनके नाम भी थे। ज्यादा शायद मुझे इजाजत न हो। सिंध के पारसा, पंजाब के पारसा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सब बुजुर्गान के नाम थे, लेकिन उस फहरिस्त में एक भी जमीयत उलमा इस्लाम के मिनिस्टर का, कारकुन का नाम नहीं था। ये है किरदार पार्लियामान का, किरदार बड़ा वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूट के कंगाल कर दिया है। जब से पाकिस्तान बना है हमारे कर्जे खत्म नहीं हो रहे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना गफूर हैदरी का इंतहाई जज्बाती खिताब। मौलाना गफूर हैदरी ने ताहिर अशरफी को आड़े हाथों ले लिया। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से सियासी लोगों के साथ किया जा रहा है, इस तरह कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता।